نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت، اس کے ساتھ حج کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور حج کے علاوہ جہاد کا بھی حکم ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی احکام اس صورت میں آ رہے ہیں، ان کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ توحید کے بیان کے لیے، توحید کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا ذکر فرمایا۔ آغاز قیامت کے ذکر سے ہے اور بہت ہی زوردار انداز کے اندر فرمایا کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کی ناراضی سے بچو، یقیناً اس گھڑی کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ الساعہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے الساعہ، وہ گھڑی، یعنی وہ گھڑی جس کے آنے کا سبھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم سب اللہ کی بارگاہ میں زندہ کر کے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس گھڑی کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تم دیکھو گے کہ حمل والیوں کا حمل گر جائے گا۔ تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک تو انسان بحث کرے، اس کے پاس کوئی دلیل ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شرک پر، کفر پر، اپنی نافرمانیوں پر، لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے بغیر علم کے بحث کرنا، تو وہ شیطان انہیں اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دلیل دی، خود انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق اور تدریج کے مراحل سے۔ فرمایا کہ لوگوں اپنی تخلیق کے مراحل پر، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپے پر غور کرو۔ بنجر زمین کو بارش سے شاداب ہوتا دیکھو تو یقین آ جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، ان اللہ هو الحق، اور یقین آ جائے گا کہ جو بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہوتی ہے، نہ کوئی دلیل نقلی ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنا پہلو موڑ کر، جیسے ایک متکبر کا انداز ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہ کب تک بچیں گے؟ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، رسوا ہوں گے، اور آخرت میں آگ کا عذاب ان کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ لوگوں کے رویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود نہیں، اب بھی لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں۔ جب بھی حق بات کی جائے تو اس کا جواب، اس کی مخالفت، وہ اسی انداز کے اندر آیا کرتی ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، ایک سائڈ پر رہ کر عبادت کرتے ہیں، مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن کنارے پر رہ کر۔ اگر انہیں کوئی مال مل گیا، کوئی منصب مل گیا، تو کہیں گے کہ اسلام دین حق ہے، اسلام دین حق ہے، اور اگر کسی آزمائش میں پڑ گئے تو انقلب علی وجہہ، تو الٹے منہ پھر جائیں گے کہ یہ دین صحیح
نہیں. بالکل آج کل بھی یہی رویہ ہوتا ہے. جب اسلام کی آپ دیکھ لیجئے، اسلام کا کہیں غلبہ ہو تو کچھ لوگ ایسے جو پہلے کبھی اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہتے تھے مسلمان، وہ سب سے بڑھ کر اسلام کے ٹھیکیدار بن جائیں گے. اور جب آزمائش آتی ہے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا ساتھ دینے میں سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے. یہ دنیا پرست سیاستدان اور دین فروش علماء، دنیا پرست سیاستدان اور دین فروش علماء کو دیکھ لیجئے، یہ کردار ہمیں آج بھی نظر آتا ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ صرف دنیا کے لیے ہے، ان کی دنیا بھی ڈوب گئی، ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اور حقیقی خسارہ تو یہی ہے کہ جس کی دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم ہو جائے. کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہیں کرے گا. اچھا، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر گزرو، ہم نے تو ان کی نصرت کرنی ہے اور انہیں غلبہ عطا فرمانا ہی فرمانا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں. اس سجدے سے مراد تکوینی سجدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور اسے فرمایا تھا، یہ سورہ حامیم سجدہ میں اس کا ذکر آ رہا ہے، بتاؤ تم کیا ہماری فرما برداری کرو گی خوشی سے یا جبر سے؟ کہا کہ ہم اطینا طاعین، ہم خوشی سے آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں. تو پوری کائنات کا اللہ کے سامنے مطیع ہونا، منقاد ہونا، عاجز اور بے بس ہونا، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دینا، ایک تو یہ سجدے کی صورت ہے، یہ تکوینی سجدہ ہے. اور ایک سجدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جسے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کام میں لگا رہے. تو فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ گزار ہے آسمانی اور زمینی مخلوق، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان، جن انسان کو اختیار دیا. تو بہت سے انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو چکا کہ انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کے خلاف زندگی بسر کی، اس لیے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے. ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے رسوا کرے، جسے اللہ ذلیل کرے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. عزت صرف اللہ سے ملتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اصل میں تو عزت اللہ کے پاس ہے. العزیز ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ تعلق اللہ کے رسول کو ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی عزت، اور جن جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، مومنین ہیں، تو ان کے ذریعے اللہ انہیں بھی عزت عطا فرماتا ہے. لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہتے ہیں. یہ میں نے آیہ سجدہ کا مفہوم بیان کیا ہے، بعد میں ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے. اب مومن اور کافر ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑے. بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ اشارہ ہے غزوہ بدر کی جانب، جو سب سے پہلا معرکہ تھا مومنین کا اور مشرکین کا. اس میں اللہ نے مومنین کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو رسوا کیا. اب آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کافروں کے لیے اللہ نے آگ کے کپڑے کاٹ کے رکھے ہیں. آگ کے کپڑے، آگ کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ پیٹ میں ہے وہ گل جائے گا، گل کر نکلے گا، اور ان کی کھالیں
وہ جھلس جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ لوہے کے گرز ہیں ان کے لیے، لوہے کے ہتھوڑے ہیں ان کے لیے جو ان کے سروں پہ برسائے جائیں گے۔ موت تو آئے گی نا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، اس غم اور تکلیف کی وجہ سے جب بھی اس عذاب سے، جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اسی میں دوبارہ ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ جب نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، چکھو اس جلنے کا مزہ، چکھو۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اللہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے گا اور موتی جڑا وہ کنگن ہوں گے، لباس کے اوپر موتی لگے ہوں گے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام کیا، اور یہاں کی کمی اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں پوری فرمائے گا، اور وہاں کا سونا اور وہاں کا ریشم وہ تو جنت کا ریشم ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سوچ میں وہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں، اشارہ کیا جا رہا ہے صلح حدیبیہ کہ جن لوگوں نے اس موقع پر مسجد الحرام میں جانے سے روکا، یہ اور مسجد الحرام میں رکاوٹ ڈالنا کیسی ان کی بیہودہ حرکت تھی۔ ایک مسلمہ قانون کے یہ چیز خلاف تھی، اس لیے کہ وہاں سے کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا، لیکن ان لوگوں نے مسجد الحرام میں عبادت کرنے، عمرہ کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ فرمایا کہ مسجد الحرام تو وہ ہے کہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، سب کا یکساں حق ہے اس پر۔ مسجد الحرام وہ جو حرم کی ساری سرزمین ہے، اس پر سب کا یکساں حق ہے، خواہ وہ اس میں رہنے والا ہو یا باہر سے وہاں جانے والا ہو۔ یہاں ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ حرم کی زمین کیا خریدی اور بیچی جا سکتی ہے یا نہیں، اور وہاں کرائے اور یہ سب چیزیں کیا یہ درست ہیں یا نہیں۔ تو اس پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں بڑی طویل بحث فرمائی ہے۔ تو خاص طور پر جب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرائے آسمان کو چھو رہے ہیں، کعبہ کے ایک ایک اینگل کے حساب سے لوگ کمروں کے کرائے وصول کر رہے ہیں، اور حج اور عمرہ اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ جو زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 لاکھ روپیہ ایک آدمی، وہاں کا کرایہ اور وہاں کا رہنا۔ بہرکیف یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ناگفتابے ہیں اور ناقابل بیان ہیں یہ چیزیں۔ تو بہرکیف مسجد الحرام اور حرم کی سرزمین سب کے لیے یکساں طور پر ہے اور برابر ہے۔ مسجد الحرام اور یہ حرم چونکہ بہت مقدس اور محترم جگہ ہے، اس لیے جو شخص اس میں از راہ ظلم، الحاد کا، بے دینی کا، گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اسے عذاب علیم چکھائیں گے۔ دیکھیے باقی جگہوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو پکڑ ہے، ارادہ کرتا ہے، جب تک گناہ کر نہیں لیتا ارادہ معاف، لیکن حرم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صاحب کشاف نے نقل کیا ہے کہ الہمۃ فی الحرم تکتب ذنبا، حرم میں گناہ کا ارادہ کیا جائے تو تب بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے حرم میں جا کر بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط، نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور ہر طرح سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ یعنی حرم کی سرزمین تو وہ ہے کہ جہاں کسی جانور کو اذیت دینا وہ بھی حرام ہے، وجہ یہ کہ کسی انسان کو ستایا جائے اور کسی گناہ کا ارادہ کیا جائے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عجیب ایک معمول تھا، وہ اپنے خیمے تنعیم میں لگواتے تھے۔ تنعیم وہ جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، اس کو تنعیم کہتے ہیں۔ تو اس مسجد عائشہ اور اس کے بعد سے حرم شروع ہوتا ہے، وہاں سے عمرے کے لیے لوگ عام طور پر احرام باندھ کر آتے ہیں۔ تو حضرت اپنے کچھ خیمے لگواتے تھے حرم میں، وہاں پہ رہتے تھے اینڈ پر، اور کچھ خیمے لگواتے تھے حرم کی سرزمین سے باہر، حد سے باہر۔ جب کسی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو حرم سے باہر چلے جاتے تھے، اس خیمے میں جا کر ڈانٹتے تھے۔ فرمایا کہ یہاں پکڑ بڑی سخت۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب جانا ہوتا ہے، ہم تو صرف عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، تو بڑا ہی محتاط ہو کر وہاں رہنا چاہیے، بہت ہی محتاط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا، گویا کہ مرکز توحید کی تعمیر، توحید اور توحید کا اس سرزمین پر مرکز کیا ہوگا، وہ ہے بیت اللہ۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس بیت اللہ کا مکان، اس کا ٹھکانہ عطا فرمایا، کس مقصد کے لیے؟ کہ میرے ساتھ یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، یہ مرکز ہو توحید کا، لوگوں کو پتہ چلے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، یہاں سے لوگ توحید کا پیغام لے کر پوری دنیا میں جائیں۔ اور میرے گھر کو پاک رکھیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، نہ تو شرک ہونا چاہیے، نہ ہی بیت اللہ کو آلودہ کیا جائے۔ یہاں لوگ طواف کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کا ماحول بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ابراہیم ہم نے گھر بنوا دیا، اب آپ حج کا اعلان کریں، حج کا اعلان کریں کہ اس گھر کے زیارت کے لیے اور حج کے لیے آؤ۔ تم دیکھو گے کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اور اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں چلتے چلتے دبلی ہو جائیں گی، اتنی دور سے لوگ آئیں گے۔ اور وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح پر حضرت ابراہیم نے یہ پکارا اور اللہ نے ان کی آواز پوری دنیا میں اور زندہ انسانوں تک، بلکہ جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی اللہ نے ان کی آواز، ان کا اعلان پکارا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ اسے اتنی ہی مرتبہ حاضری کا موقع اور شرف عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پھر یہ شرف عطا فرمائے۔ یہ حج کس لیے ہے؟ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنے منافع حاصل کر سکیں، اپنے منافع حاصل کریں۔ یہ منافع دینی بھی ہیں، وہاں جب ایک ماحول ہوتا ہے تو یعنی انسان اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے، اور جو اللہ سے لگاؤ حرم کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے یہاں گھر کے ماحول میں نہیں ہوتا، اور اس کا اثر رہتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی منافع، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے حج کیا اور کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا لیا، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیا، تو اس کا حج خراب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہاں سمگلنگ نہ ہو، چوری نہ ہو، کہ ہمارے جو لوگ بدنام ہیں، کوئی اس طرح کا کام نہ کیا جائے کہ جس میں اپنی بھی رسوائی ہو اور اپنے ملک کی بھی رسوائی ہو۔ باقی دنیاوی فائدہ، اگر کوئی چیز خرید لی، بیچ دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سیاسی منافع، تمدنی منافع، اقتصادی منافع، یہ سب ہر طرح کے منافع حج کے اجتماع سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور حج اسی لیے اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سیاست ہے جس کو ہم سیاست سمجھتے ہیں، یہ سیاست نہیں، یہ تو گندگی بن گئی ہے۔ عالم اسلام کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، عالم اسلام کیسے ترقی کر سکتا ہے، دشمنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر آئیں، ان کے لیڈرز آئیں، سال بسال جمع ہوں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور امت اسلامیہ کی ترقی سربلندی کے لیے کام کریں، یہ ہے اصل میں سیاست۔ حج کا مقصد، ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ پھر طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے، اور
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، دیکھو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ کی گندگی سے بچو۔ یہاں آپ خیال فرمائیے کہ اللہ نے شرک اور بتوں کی گندگی کے ساتھ جھوٹ کی گندگی کا ذکر فرمایا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ کی بات کہنا، اور یہ سب باتیں نہایت ہی گندی، گویا کہ کفر اور شرک۔ قرآن پاک ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو رفتہ رفتہ انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نفاق پیدا ہوا تو ابھی تو دل میں ہے، ایک دن آئے گا کہ جب علانیہ وہ کفر بکنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم اس حال میں جیو، اس گندگی سے بچتے ہوئے کہ صرف تمہارا لگاؤ اللہ کے ساتھ، یکسو ہو کر حنیف بن کر زندگی گزارو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو شرک گوارا نہیں ہے، اللہ کو شرک گوارا نہیں۔ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ پیدا میں نے کیا، کھلا میں رہا ہوں، سب کچھ میں دے رہا ہوں، اور عبادت کسی اور کی کرتا ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ صرف اللہ کے ہو کر رہو، صرف اللہ کے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اور مشرک کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا حال ایسے ہے کہ گویا وہ آسمان سے نیچے گرا۔ جو شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے نیچے گرا، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو توحید کا اقرار رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے توحید کا، وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ یہ توحید انسان کو عزت اور سربلند کرتی ہے، سرافراز کرتی ہے، اور شرک انسان کو پستیوں میں گراتا ہے۔ فرمایا کہ گویا وہ آسمان سے گرا، اب درمیان میں چاہے اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی گہرے کھڈ میں جا گرا ہے، یعنی اب اس کے بعد ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ شرک اس دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی کا سبب ہے۔ اس کے بعد جو آیہ کریمہ ہے اس کو بڑی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ذالک، یہ بات سمجھ گئے؟ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ علامت ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، یہ علامت ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ یعنی توحید کے راستے پر توحید مانتے ہوئے شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم کی جائے تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، وگرنہ تقویٰ نہیں ملے گا۔ پہلے تو یہ خیال یہ سمجھیے کہ شعائر اللہ کیا چیز ہے۔ شعائر اللہ جس شخص کو، جس جگہ کو، جس چیز کو اللہ سے خاص نسبت ہو جائے، اللہ سے خاص نسبت ہو جائے، جو خدا پرستی کی علامت بن جائے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے شعائر ہیں۔ تو جس کی خاص نسبت ہو، مثلا رسول اللہ، اللہ سے خاص نسبت ہو گئی۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ خاص نسبت ہے۔ بیت اللہ، گھر تو سبھی ہیں لیکن جس گھر کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ اللہ کے شعائر میں داخل ہے، علامت میں، وہ علامت بن جاتی ہے خدا پرستی کی۔ اسی طرح ولی اللہ، اہل اللہ، قرآن پاک نے ناقۃ اللہ کا ذکر فرمایا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کو شاعر اللہ قرار، وہ ایک خاص طرح سے وہ پیدا ہوئی تھی، ناقۃ اللہ، اس کے احترام کا حکم دیا۔ ابھی یہ جو آیہ کریمہ پڑھی ہے سورہ الحج میں، یہ آیت نمبر 32 ہے،
آیت نمبر 36 میں اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے اونٹ یہ اللہ کے شعائر میں داخل ہے، اس لیے کہ ان اونٹوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ کس کی قربانی؟ اللہ کی قربانی۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دو پہاڑیاں ہیں لیکن اللہ کے شعائر میں داخل ہیں۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جس کو اللہ سے خاص نسبت حاصل ہو جائے وہ اللہ کے شعائر میں داخل ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اللہ کے شاعر کی بے ادبی، بے حرمتی نہ کرو ایمان والو۔ ولا الہدی ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، شاعر اور شہر حرام کی، حرمت والے شہر مہینے کی، اور ہدی قربانی کا جانور جو کعبۃ اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کی بے ادبی نہ کرو۔ اور صرف اس کی نہیں بلکہ وہ پٹے جو جانور کے گلے میں ہیں ان کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ جو بیت الحرام جانے والے ہیں، زائرین ہیں، حجاج ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اصل میں بے حرمتی سے روکا گیا ہے بیت اللہ کی۔ اب بیت اللہ سے جو جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں اللہ بیت اللہ کی وجہ سے فرماتا ہے کہ ان کا بھی ادب کرو، بے حرمتی ان کی بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ وہ پٹے جو جانور کے گلے میں ان کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کی تعظیم کرنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیے دین کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں تقوی پیدا ہو، اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ رب کی توحید کے ساتھ اس کے شاعر کی بھی تعظیم کرے۔ جن جن کا اللہ سے تعلق ہے ان کی بھی تعظیم اور تکریم کرے۔ اگر شرک کرتا ہے یا اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا، علامت ہے کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے، یعنی روح دین سے خالی ہے۔ چاہے بظاہر وہ کیسی ہی باتیں کرتا ہو لیکن روح دین سے اس کا دل خالی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کو تو مانتا ہو لیکن اللہ والوں کی توہین کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ ہمیں ابا سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، تو ابا کے دوستوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ابا جان سے ملنے والے ہیں۔ بیٹے سے محبت ہے تو اپنے بیٹے کے دوستوں پر بھی محبت اور شفقت رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا یہ دوست ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے رشتوں، تو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ والے ہیں، ان کی توہین کر رہا ہے، اور عنوان کیا ہے؟ توحید کا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسی توحید جس میں شاعر کی توہین ہو، توحید کا ایسا بیان جس میں شاعر کی، اللہ والوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی توہین ہو رہی ہے، یہ توحید نہیں ہے، توحید کا ہیضہ ہے۔ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ توحید نہیں ہے، توحید کا ہیضہ ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو توحید ہضم نہیں ہوئی، توحید ہضم نہیں۔ یہ دیکھیے نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ توحید بیان فرما رہا ہے، شرک کی مذمت کر رہا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ تعظیم و تکریم شعائر اللہ کا حکم دے رہا ہے۔ عبادت اور چیز ہے،
تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے۔ عبادت صرف معبود برحق کی اور تعظیم اس کے خاص بندوں کی، یہ ضروری ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس نے واضح کر دیا کہ تعظیم شاعر یہ توحید کے خلاف نہیں بلکہ توحید کا تقاضا ہے۔ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے اولیاء کی، اور جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، نسبت رکھتی ہیں، ان سب کا ادب کیا جائے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا نفس جب دیکھتا ہے ایک رسول، وہ بھی میری ہی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کا کوئی ولی میری ہی طرح مجھے نظر آ رہا ہے، تو کہتا ہے میں جو اپنے جیسے ہیں میں ان کی تعظیم کیوں کروں؟ آپ قرآن دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اپوز کیا وہ یہی تو کہتے تھے کہ یہ ہماری ہی طرح تو بشر ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اولیاء جب تک دنیا میں ہوتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں، لوگ مخالفت کرتے رہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ نفس نہیں چاہتا کہ میں ان کی تعظیم کروں، لیکن چونکہ یہ صرف اللہ کی مانتا ہے اس لیے شاعر کی بھی تعظیم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان کی تعظیم کرو، اس لیے تعظیم کرتا ہے۔ اور جو شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے یہ عبادت میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہے، لیکن شاعر کی تعظیم میں اپنے نفس کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان۔ اللہ کہتا ہے کہ تعظیم کرو، ادب کرو، یہ نہیں مانتا، اپنے نفس کی بات مان رہا ہے۔ تو عبادت میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہے، لیکن تعظیم شاعر میں یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام شرک۔ یہ شرک جلی تو نہیں ہو رہا کہ اپنا ماتھا نہیں جھکا رہا، لیکن شرک خفی ہے اور اس کی پہچان بڑی دشوار ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ حجر اسود سے خطاب کر کے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا۔ خیال فرمایا، انہوں نے توحید کی حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ جی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعظیم کی ہے، اس کو چوما ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا، اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا۔ تو عبادت میں بھی اللہ کی بات مانی جائے گی اور تعظیم شاعر میں بھی اللہ کی بات مانی جائے گی۔ وہ شخص جو توحید بیان کرتا ہے، موحد کا ٹائٹل رکھتا ہے، بڑا زبردست موحد، بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن زبان دراز ہے، اولیاء کا، انبیاء کا سوخیانہ جملے استعمال کرتا ہے اولیاء اور انبیاء کے لیے، یہ شخص مشرک خفی ہے۔ شرک جلی نہیں ہے لیکن شرک خفی کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات آدھی مانی اور آدھی نہیں مانی۔ ذرا خیال فرمائیے کہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کی تعظیم کر، یہ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت تو نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کسی اور کے لیے شرک ہے اور شرک کبھی بھی روا نہیں رہا، سجدہ تعظیم ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم کی تعظیم کر، اور آدم کیا تھے؟
اللہ کے شاعر میں داخل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس طرح سے پیدا کیا کہ ویسا کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعظیم کر، سجدہ کر، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، تجھے تو مانتا ہوں، تیری تو میں تیری عبادت کروں گا، لیکن ان کی میں تعظیم نہیں کرتا۔ یہی کہا تھا، قرآن میں واقعہ مذکور ہے۔ اب دیکھا جائے تو بڑا موحد ہے، بڑا موحد ہے، لیکن یہ توحید ایسی توحید جس میں اللہ کی عبادت تو مانی جائے لیکن اللہ والوں کی توہین کی جائے، یہ شیطانی توحید ہے، یہ شیطانی توحید ہے۔ اور یہ توحید نہ شیطان کو اللہ کے غضب سے بچا سکی اور نہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ بھائی جب پٹے کا ادب کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے تو جو زندہ اللہ کی توحید کی علامتیں ہیں تو ان کا ادب کیوں نہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ قبور ہیں، مقابر ہیں، اولیاء کے، انبیاء کے مقابر ہیں، وہاں جا کے سجدہ کرنا روا نہیں ہے، قبروں کے گرد طواف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ قبور ایسی ہوتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی قبور یقیناً جنت کے باغ ہیں، اور جہاں جنت کے باغ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو جب وہاں انسان جاتا ہے اس ماحول میں گویا کہ جنت کے ایک باغ میں چلا گیا، اب اللہ سے دعا کر رہا ہے تو گمان غالب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، جیسے یہ مسجد یہ بھی جنت کا باغ ہے۔ تو اولیاء کا احترام، انبیاء کا احترام، اولیاء کا احترام، اسی طرح ان کی قبور کا احترام، یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں۔ اور اگر بے ادبی کرتا ہے، برا کہتا ہے، تو اسے توحید کا ابھی صحیح معرفت توحید کی اسے حاصل نہیں ہو سکی، یہ شیطانی توحید پہ چل رہا ہے۔ بس آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ مضامین سورہ الانبیاء کے آئندہ نشست پر اٹھا رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں توحید کی صحیح معرفت عطا فرما، اے اللہ جو تیرے ہیں ہمیں ان کا پیار عطا فرما، ہمارے دلوں کو توحید سے اور جن کی تجھ سے نسبت ہے ان کے پیار سے لبریز فرما، سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔